اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ 26ویں پارے کی ابتدا سورہ احقاف سے ہوتی ہے اور سورہ احقاف کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے حامیم۔ ان حروف کے معنی اللہ اور اس کے رسول کے علم میں ہے۔ یہ کتاب یعنی قرآن مجید علیم و حکیم کی جانب سے نازل کردہ ہے، یعنی علم والے اور حکمت والے کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے۔ فرمایا کہ زمین و آسمان ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کو ہم نے حق پر پیدا فرمایا اور حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ رہے کافر جو اعراض کرتے ہیں تو اب ان سے پوچھئے کہ کیا ان کے معبودان باطل نے بھی کوئی ایسا کام کیا ہے؟ تو یقیناً ان کے پاس جواب نفی میں ہوگا۔ پھر یہ کہ ان کے رویے پر حیرت ہے کہ یہ کفار ایسے بتوں کو پکارتے ہیں جو ان کی پکار کا جواب نہ صرف یہ کہ نہیں دے سکتے بلکہ ان کی پکار سے غافل ہیں، اور یہ کافر اللہ کے دشمن ہیں۔ ان کا حشر جو ہے وہ بحیثیت دشمن کے کیا جائے گا، اور یہ جن کی عبادت کرتے ہیں اس عبادت کی وجہ سے یہ کافر ہیں۔ جب قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کتاب اگر اللہ کی طرف سے ہوتی تو کیا بات تھی، یہ ایک ذاتی طور پر گھڑا ہوا کلام ہے، اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ فرمایا گیا کہ آپ ان سے یہ فرما دیں کہ مجھے تو نہ صرف اس کی اجازت نہیں ہے بلکہ میں اس کا مالک نہیں ہوں کہ میں ایسا کوئی کام کروں، اور اللہ اس بات کو بہتر جانتا ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر اگلے رکوع میں فرمایا گیا کہ کافر جو ہیں وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ یہ تو پرانی باتیں ہیں، اور اس کے بعد پھر یعنی اہل جنت کی بات کی جاتی ہے، یعنی دو فریقوں میں لوگوں کو بانٹ دیا جاتا ہے، ایک اہل جنت کا گروہ اور ایک جہنمیوں کا گروہ۔ فرمایا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کا رب ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، یہی اصحاب جنت میں سے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والدین کے سلسلے میں حسن سلوک کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ ماں اس میں بطور خاص اس رویے کے مستحق ہے، کیونکہ اس نے اس کو بڑی تکلیف سے اٹھائے رکھا اور اس کی ولادت میں بڑی تکالیف اٹھائیں، پھر اسے دودھ پلانے میں تکالیف اٹھائیں، تو اب جب یہ تقریباً 40 کو پہنچ جائے، 40 سال کا ہو جائے، تو اسے یہ چاہیے کہ یہ عرض کرے کہ اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں، اور میری اولاد کی اصلاح فرما۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہر عمل کرنے والے کے لیے ایک درجہ ہے، تاکہ اس درجے کے مطابق اس کو اجر دیا جا سکے اور اس پر کوئی ظلم بھی نہ ہونے پائے۔ پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کی مثال دی گئی کہ یہ دنیا میں بڑی پرشکو قوم تھی، انہیں چاہیے کہ یہ چل پھر کے قوم عاد کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ کیسے انہیں رسول کی نافرمانی کا صلہ ملا اور کس طرح وہ عذاب میں گرفتار ہوئے، کس طرح حضرت ہود نے انہیں پیغام دیا اور کس طریقے سے انہوں نے اس پیغام کا مسترد کیا، اور پھر کس طرح وہ عذاب علیم میں گرفتار ہوئے۔ فرمایا کہ بادل جن کے متعلق ان کا یہ خیال تھا کہ ان سے بارش برسے گی، ہم نے انہی بادلوں کے ذریعے ان کو عذاب دیا، اور تیز ہوا چلا کر کے بھی ان کو عذاب دیا، اور ہوا بھی ایسی کہ جہاں لگے اس جگہ کو راکھ کر دے۔ فرمایا کہ ریح فیہ عذاب علیم، یعنی ہوا اس میں تکلیف دہ عذاب تھا، یعنی ہوا جہاں چھو جائے وہ اس جگہ کو راکھ کر دے۔
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معجزہ ذکر فرمایا گیا، اور یہ معجزہ یہ تھا، اور کفار مکہ کے لیے تو خاص کر یہ بڑی پریشانی کی بات تھی کہ تمہیں یہ رسول ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، تم اگر ایمان نہیں لاتے تو کوئی بات نہیں، اور مخلوقات اس کام کے لیے بہت ہیں، یعنی اگر تم نہیں تو یہ ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے وادی نخلا میں جب فجر کی نماز ادا کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے اس نماز میں جو تلاوت قرآن کی اسے جنوں کی ایک جماعت جس میں 7 یا 9 افراد تھے انہوں نے سنا۔ سننے کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور اپنی قوم کے سامنے انہوں نے اس دعوت کو پیش کیا، تو اب جنہوں نے قبول کیا وہ تو ایمان لے آئے، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ گمراہی میں رہ گئے۔ یعنی انسانوں کی طرح جنات بھی ایمان لاتے ہیں اور کافر ہوتے ہیں، اور یعنی جنات نے اس موقع پر جو تقریر کی اس تقریر کے یقیناً کچھ حصے قرآن مجید میں نقل ہیں جو کہ یقیناً سورہ احقاف کے آخری رکوع میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ پھر جناب رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ دیگر اولو العزم انبیاء کی طرح صبر فرمائیں، اور آپ کسی چیز میں یعنی ان کے لیے عذاب کی جلدی نہ فرمائیں، اور ان کے لیے کچھ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے اور ایسا ان پر عذاب آئے گا کأنہم یوم یرون ما یوعدون، کہ یہ دیکھ لیں گے وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ پھر فرمایا گیا کہ انہیں جہنم کے کنارے کھڑا کر کے یہ کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کا مزہ چکھو۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تم کتنے دن رہے، تو ان کو لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، یعنی ان کو یہ باور کرایا جائے گا کہ یہ ایک پورا دن بھی تو نہیں رہے، دن کا کچھ حصہ رہے ہیں۔ اور بلاغ یعنی پہنچا دینا جو ہے یہ حضور کی ذمہ داری ہے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، کیا قوم فاسقین کے علاوہ بھی کوئی ہلاک ہوتا ہے؟ یعنی گناہگار ہی ہلاک ہوتے ہیں۔ یہاں پر سورہ احقاف کا اختتام ہوتا ہے، پھر سورہ محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سورت کو سورۃ القتال بھی کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ کافر جو لوگوں کو اللہ کے راہ سے روکتے ہیں ان کے تمام اعمال برباد ہوئے، رہے وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور خاص کر اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو ان کا یہ عمل ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اس کے بعد جنگ کے بارے میں، جنگ قیدیوں کے بارے میں احکامات نازل ہوئے، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ آزماتا ہے۔ اور اس کے بعد یعنی اس میں جہاد میں شہید ہونے والوں کا اجر بیان فرمایا گیا، اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید ہوئے ان کا یہ عمل اللہ کبھی برباد نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی رضا سے ناراض ہوتے ہیں، جس کام سے اللہ راضی ہے اس سے یہ ناراض ہوتے ہیں، تو ان کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے اہل ایمان کے لیے بشارت دی، فرمایا کہ اللہ اہل ایمان کو، اور وہ اہل ایمان جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور پھر ان کے جنت میں درجات بیان فرمائے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات بتائی کہ کفار جو ہیں انہیں چاہیے کہ زمین میں یہ چل پھر کے دیکھیں کہ ایسی ایسی بستیاں تھیں جو بڑی مضبوط تھیں، ہم نے ان بستیوں کو پلک جھپکتے میں آنن فانن تباہ کر دیا۔ اہلکناہم فلا ناصر لہم، ان کو ایسا ہلاک کیا کہ ان کا مددگار بھی انہیں کوئی نہیں ملا۔ اور پھر فرمایا کہ کفار کا یہ حال ہے کہ ان کو اپنے برے اعمال خوبصورت نظر آتے ہیں اور وہ ان اعمال کو بہت خوبصورت سمجھتے ہیں۔ پھر جنت کی نہروں کی مثال بیان فرمائی گئی، اور
پھر باقی تفصیلات کے جنت میں کون کون سی نہریں ہوں گی. پھر فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے قرآن سنتے ہیں اور اس کے سلسلے میں منافقین بھی طرح طرح کی گفتگو کرتے ہیں. پھر اسی آیت کریمہ میں یعنی اسی رکوع میں یہ فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے ارشاد فرمایا گیا کہ آپ مومنین کے لیے اور مومنات کے لیے یعنی استغفار کیجئے اللہ کے بارگاہ میں تاکہ ان کی شفاعت ہو سکے. پھر منافقین کا ذکر ہوا، فرمایا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سورہ، وہ منافقین ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوتا تو پھر یہ اور محکم ہوتا. تو اس میں جو قتال کا ذکر ہے تو فرمایا کہ قتال کا ذکر جب یہ سنتے ہیں تو ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، لہذا یہ موت سے بہت ڈرتے ہیں. اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے ان کو موت نے آ لیا، موت نے ڈھانپ لیا ان کو. پھر فرمایا کہ ان کو کیا ہو گیا، یہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالا ہے. فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رحمت سے بہت دور ہیں، یہ گونگے اور بہرے ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو جب ان کو ملائکہ وفات دیتے ہیں، موت دیتے ہیں، تو ان کا کیا حال ہوتا ہے کہ وہ ان کے چہروں پہ مارتے ہیں. اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ کی رضامندی سے ناراض ہوتے ہیں تو اب عنقریب ان کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. پھر اس کے بعد سورت کا آخری رکوع شروع ہوتا ہے جس سے مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل مت کرو، اور اپنے جو معاملات ہیں انہیں ٹھیک رکھو. پھر یہ کہ اللہ لوگوں کے سامنے تمہیں ظاہر کرنے کی خاطر کہ یعنی مجاہد کون ہے اور منافق کون ہے، اس لحاظ سے وہ تمہیں آزمائش میں مبتلا فرمائے گا. اس کے تو علم میں ہے، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، تمہاری خبریں آزمائے گا. پھر فرمایا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کہ بے شک جو کافر ہیں وہ اگر مر گئے اور حالت کفر میں مرے تو ان کے مغفرت نہیں ہوگی. پھر فرمایا کہ تم سے جہاد کے زمانے میں یعنی رقم کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جہاد کے اخراجات کے لیے رقم دو، تو اگر تم نے بخل کیا تو یہ بخل تمہارے اپنے لیے ہوگا. اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، محتاج تم ہو، وہ تو بے پرواہ ہے، غنی ہے. تو اگر تم اپنے روش سے باز نہیں آئے تو پھر تمہارا حال وہ اس طرح کرے گا کہ تمہارے بدلے دوسرے لوگ لے آئے گے جو تم سے اچھے ہوں گے، اور ان کی مثال تمہاری طرح نہیں ہوگی بلکہ وہ تمہاری مثالوں سے عبرت حاصل کریں گے. اس کے بعد سورہ فتح کا آغاز ہوتا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی یہ ایسی عظیم الشان صورت ہے کہ سبحان اللہ، اس کی آیات کی تلاوت میں جو لطف آتا ہے اور جو اس صورت کا جلال ہے اس کے تو کیا کہنے. فرمایا ہم نے آپ کو سری فتح عطا فرمائی، یعنی صلح حدیبیہ، اور یہی فتح فتح مکہ کی ابتدائی تمہید ثابت ہوئی. فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ اس فتح کے سبب سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کی خطائیں درگزر فرما دے، آپ پہ اپنی نعمتیں تمام کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اور زبردست مدد فرمائے گا. پھر فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے مومنین کے دلوں میں سکون نازل فرمایا تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو. پھر فرمایا کہ اللہ تو چاہتا یہ ہے کہ مومنین کو وہ اپنے رحمت میں داخل فرمائے اور ایسی جنت میں داخل فرمائے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں. یہ بڑی کامیابی کی بات ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ منافقین کو عذاب دے اور ان کی بدگمانی کی انہیں سزا دی جائے. پھر فرمایا کہ ہر لشکر، تمام لشکر جو زمین و آسمان کے وہ اللہ کے ہیں، اور بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. پھر فرمایا کہ بے شک یہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہیں ہم نے حاضر و ناظر
اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، خوشخبریاں دینے والا بنا کے بھیجا، تو اب تمہارا یہ فرض ہے کہ ان پہ ایمان لاؤ، ان کی عزت کرو اور ان کی مدد کرو اور صبح شام اللہ کی تسبیح کرو۔ پھر فرمایا کہ بے شک جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، تو اب جس نے یہ وعدہ نبھایا وہ تو اجر عظیم کا مستحق ہوا، اور جس نے یہ وعدہ توڑ دیا اس کا وبال اس پہ ہوگا۔ پھر منافقین کی فطرت بیان فرمائی گئی کہ وہ جنگ سے پیچھے رہنے کے بعد طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے یعنی شفاعت کے طالب ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ ہمارے سارے معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں اور ہم جو ہے وہ گناہگار ہونے سے بچ جائیں۔ اور یہ وہ خبریں ہیں جو اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو یعنی بذریعہ وحی مطلع فرما دیا کرتا تھا۔ پھر یہ کہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے جہنم تیار ہے، اس میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو بہانے ان کے یہ بنایا کرتے تھے وہ کس طرح تشبام ہوتے تھے۔ پھر فرمایا وَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اگر تم نے اطاعت کی تو اللہ تمہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ پھر بیعت رضوان کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی کہ جنہوں نے درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور اللہ نے یہ جان لیا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے اور ان پر سکونت نازل فرمائی، اور یہ بالکل پریشان نہ ہو، فتح ان کے لیے قریب ہے۔ اب اس فتح میں غنیمتیں ہوں گی، دیگر چیزیں ہوں گی، اور بھی جو بڑی باتیں ہوں گی۔ پھر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یعنی جسے کہنا چاہیے کہ یہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں ان کی دست برس سے محفوظ رکھا ہے، یعنی کافروں کی۔ اور اس کے بعد یعنی جو اگلا رکوع ہے اس میں بشارت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا وہ خواب جو آپ نے عمرے سے متعلق دیکھا تھا اللہ نے اسے سچا کر دکھایا، اور وہ بعد میں مسجد حرام میں بہت امن و امان کے ساتھ داخل ہوئے۔ پھر فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو رسول بنا کے بھیجا تاکہ ان کا دین تمام ادیان پر غالب آئے، تو اللہ کافی ہے یعنی اس بات کے لیے، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر صحابہ کے صفات بیان فرمائے گئیں کہ یہ آپس میں رحم دل ہیں اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، لیکن دشمنوں کے لیے نرم نہیں ہیں۔ ان کے چہروں سے یعنی ان کی عبادت کے آثار ظاہر ہوں گے، اور یعنی ان کے جو اوصاف ہیں وہ تورات و انجیل میں مذکور ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کفار سے انتہائی بغض رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ تعالیٰ ان کے خطائیں بخشے گا۔ پھر سورہ حجرات کا آغاز ہوا۔ یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یعنی اس بات کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہم پر کیا حقوق ہیں اور اس سلسلے میں ہم پر کن آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پھر ہم سے کہا گیا کہ ہم یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے آواز کو بلند نہ کریں۔ حضور کے کاشان اقدس پر جانے والوں کے لیے پابندی تھی کہ انہیں چاہیے کہ وہ حضور کے آرام کا خیال رکھیں اور حضور کو نام لے لے کے زور سے آواز نہ دیں۔ پھر آپس میں اگر دو مسلمان لڑ جائیں تو کیا کرنا چاہیے اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کا ذکر ہے کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے کہ غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ پھر فرمایا کہ تمام انسان ایک ہی شخصیت حضرت آدم کی اولاد ہیں، ہر ایک کو جو فضیلت حاصل ہے قبیلے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، وہ محض تعارف کے لیے ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے یا جو بھی اور کوئی ہے تو وہ اپنے ایمان کا احسان نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر نہ کیا کرے، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہیں۔ اسی قسم کے احکامات کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ قاف کا آغاز ہوتا ہے جس میں پھر وہی بات کہ قرآن مجید کی حقانیت
قیامت اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے رسالت کا اثبات اور کچھ حشر کے دن کے حالات، جنت اور جہنم کے مناظر کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، آپ یقیناً جبر نہیں فرماتے، تو آپ نصیحت کرتے جائیے، اور نصیحت ہر اس شخص کے لیے فائدہ مند ہے جو وعدے کے دن سے ڈرتا ہو۔ تو اس بات کے ساتھ، یعنی اس حکم، اس تسلی کے ساتھ یہ صورت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر سورہ زاریات شروع ہوتی ہے۔ اس میں بھی قیامت کے دن کو ثابت کرنے کے لیے یہ بتایا گیا کہ جو اللہ زمین و آسمان بغیر کسی کی مدد کے تیار کر سکتا ہے، وہ اللہ کسی کو دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ اس کے لیے کسی کو اٹھا لینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے اولم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا، ہم نے اسے کیسا بنا دیا، اور بغیر کسی سہارے کے، اور پھر اسے خوبصورت بنا دیا۔ اصل میں حشر اجساد کا یعنی انکار اور اس انکار کا جواب دینا اس لیے بھی ضروری سمجھا گیا کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ اس نے جو کچھ کر لیا وہ کر لیا، اور اب اسے کسی ظلم کا جواب نہیں دینا اور کوئی حساب نہیں دینا۔ اور کفار اسی بات سے ڈرتے تھے، کیونکہ وہ ظلم بہت کرتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ اب یہ بے فکری ہو گئی کہ ہم مر جائیں گے، نہ اٹھیں گے، نہ کچھ ہوگا، جن کے ساتھ ظلم کر لیا ہماری چھٹی۔ تو یہ بتایا گیا کہ نہیں، تمہیں حساب تو دینا ہوگا۔ تو وہ اصل میں حشر میں اٹھنے سے ڈرتے تھے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی ان سے یہ کہہ دے اور کوئی انہیں یہ باور کرا دے کہ نہیں تمہیں بالکل نہیں اٹھنا۔ لیکن انہوں نے جتنی بار سوال کیا تو اتنی بار جواب یہی آیا کہ نہیں تمہیں اٹھنا تو ہوگا، اور اس سے تو تمہیں فرار نہیں ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اٹھنے کے بعد تم کہاں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے یا جنت میں جاؤ گے، یہ تمہارا اختیار ہے، یعنی اس راہ کا انتخاب تمہیں یہیں سے کرنا ہوگا۔ سورہ زاریات سے پہلے سورہ قاف میں یہ ارشاد تھا کہ انسانی اعضاء کا بکھر جانا اور ان کا دوبارہ اٹھانا اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ جسم کے یہ ذرات کہاں کہاں موجود ہیں۔ راہ جمع کرنے کا مسئلہ یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد یعنی یہ فرمایا گیا کہ مومنین کی فضیلت کیا ہے، مومن کون لوگ ہیں۔ مومن وہ ہے جو صبح سویرے استغفار کرتے ہیں، مومن اپنے مال میں مستحقین کا حق مان لیتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان فرمایا گیا، اور ان کے یہاں یعنی اس صورت میں کہ جب حضرت ابراہیم بھی ضعیف تھے اور ان کی جو زوجہ محترمہ ہیں وہ بانجھ تھی، صاحبزادے کی ولادت کی خوشخبری، اور یعنی یہ واقعہ اس لیے بتایا گیا کہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے، کفار مکہ کو، کہ جو علیم و حکیم یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ تمہیں اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔